السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 منٹ کی قرآن کلاس۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون، تم کیسے کفر کرتے ہو باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذی، وہی ذات ہے، خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے، ثم استوى، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، تو اس نے 7 آسمان بنا دیے، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ تو بابر ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لٹاؤ جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب ہم ان آیات کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ ان آیت مبارکہ میں ایک دعوت فکر دی گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر غور کرو، کتنی عظمتوں والی وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا جہاں ہے، جو انسان کو موت اور زندگی عطا کرتا ہے۔ پر ایک سوالیہ انداز سے انسان سے پوچھا جا رہا ہے کہ انسان، تم اس رب کو کیسے بھول سکتے ہو، کیسے تم ناشکری کر سکتے ہو، اس کا انکار طے کیسے کر سکتے ہو؟ وہ ذات ایسی ہے کہ تم بے جان تھے کہ تمہیں زندگی عطا کر دی، اب زندہ چلتے پھرتے ہو، اور ایک بار پھر تمہیں موت دے گا، اور موت کے بعد پھر تمہیں زندگی ملے گی، اور آخر میں تم پھر تمام حساب کتاب کا اندازہ تمہیں لگایا جائے گا، اسی طرح تم لٹائے جاؤ گے۔ اور وہ ذات ہے کہ پوری زمین تمہارے لیے مسخر کر دی، ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر ہیں، تم اس میں سے استفادہ کرو، کھاؤ پیو، چلو پھرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چھت بنا دی، وہ چھت کا اس کو السماء یعنی 7 آسمان بنا دیے، ان کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس میں سورج رکھ دیا، سورج سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، برقی کمکم میں رکھ دیے، وہاں پر کیا کچھ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قدرت رکھنے والا ہے۔ ان بڑی بڑی نشانی کو دیکھ کے بھی پھر بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور اس تک نہیں پہنچتا ہے، تو یہ انسان کا قصور ہے، ورنہ ہر ایک چیز جو اس دنیا میں موجود ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس کو دیکھ کے ایک انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔